बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत की। अपने बाजू पर सियाह पट्टी बांध कर खामोश एहतजाज दर्ज करवाया। जम्मू कश्मीर के सियाहती मुकाम पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद मुल्क भर की अवाम में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई है। बिला लिहाज मजहब व मिलत हमले की मजम्मत करते हुए एहतजाज किया जा रहा है। खातियों को सजा देने की मांग की जा रही है। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने भी पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत की। उन्होंने जुमा को शास्त्रीपुरम की एक मस्जिद में नमाज जुमा से कबल अपने बाजू पर सियाह पट्टी बांध कर खामोश एहतजाज दर्ज करवाया। मस्जिद में मौजूद मुसल्लियों में भी सियाह पट्टियां तकसीम की गईं ताकि वो भी इज्तिमाई तौर पर बुज़दिलाना हमले के खिलाफ अपना रद्द अमल जाहिर करें। सदर मजलिस ने एहतजाज के जरिए ये पैगाम दिया है कि दहशतगर्दी किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है और उसे किसी मजहब या कौम से जोड़ा नहीं जा सकता। सदर मजलिस का ये एहतजाज न सिर्फ हमले के खिलाफ गम व गुस्से का इजहार है बल्कि एक पैगाम भी है कि भारत का मुसलमान दहशतगर्दी के मुखालिफ है और अमन भाईचारे के साथ साथ इंसानियत के उसूलों पर यकीन रखता है। हैदराबाद लोकल बॉडी एमएलसी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले मजलिसी उम्मीदवार मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी ने रिटर्निंग ऑफिसर अनुराग जयंती से सर्टिफिकेट हासिल किया। हैदराबाद इदारा जात मुकामी की नशिस्त के लिए 22 साल बाद मुनक़िद इंतखाबात में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार वो एमएलसी मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी ने कामयाबी हासिल की है। बीजेपी उम्मीदवार ने 25 और मजलिसी उम्मीदवार ने 63 वोट हासिल किए। शानदार कामयाबी हासिल करने के बाद एमएलसी मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी ने रिटर्निंग ऑफिसर अनुराग जयंती से सर्टिफिकेट हासिल किया। सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने अपनी कामयाबी पर अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र अदा किया और कहा कि वो सदर मजलिस बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी और फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने उन्हें अवाम की खिदमत करने का दोबारा मौका फराहम किया है। AIMIM कॉरपोरेटर सोहेल खादरी ने सैकड़ों मुसलमानों के साथ चार मीनार के करीब पहलगाम हमले की मजम्मत करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। दरियासना खातियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। AIMIM के सरबराह बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों पर जोर दिया था कि वो अपने बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांध कर नमाज जुमा अदा करें और पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करें। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कॉरपोरेटर सैयद सोहेल खादरी ने चार मीनार के करीब सैकड़ों मुसलमानों के साथ एहतजाज किया। सभी अपने बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांधे नजर आए। एहतजाजियों ने पहलगाम हमले की मजम्मत की है और खातियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। दरियासना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने पहलगाम के दहशतगर्द वाक़े के खिलाफ मुनक़िद एहतजाज में शिरकत के बाद कहा कि कश्मीरियों और कश्मीरी तलबा के खिलाफ मुल्क भर में जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसे फौरन रोक देना चाहिए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की ज़ेर निगरानी पहलगाम दहशतगर्द वाक़े के खिलाफ एक कुल जमाती इजलास मुनक़िद हुआ। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इजलास में शिरकत की। सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इजलास में तजवीज़ पेश की गई है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद नंबर 1373 की पाकिस्तान बरसों से खिलाफ वर्जी करता चला आ रहा है। उसी करारदाद के तहत कोई भी हुकूमत मुजरिमाना सरगर्मियों के तहत माली इमदाद फराहम न करे। उन्होंने कहा कि मुल्क का आइन हुकूमत को इस बात की इजाज़त देता है कि वो अपना दिफा करे और बैरूनी साजिशों से मुल्क व कौम की हिफाजत करे। सदर मजलिस ने सहाफ़ियों को बताया कि आलमी क़वानीन इस बात की इजाज़त देते हैं कि हम खुद का दिफा करने के लिए पाकिस्तान को बहरी और फ़िज़ाई सतह पर ब्लॉक करें। उनका कहना था कि पहलगाम में जाए हादसे पर CRPF मौजूद नहीं थी और उस मुकाम से जनवरी के महीने में ही 2 यूनिट्स को वापस बुला लिया गया था। इसी वजह से क्विक रिएक्शन टीम को पहलगाम पहुंचने में 1.5 घंटा लग गया। सदर मजलिस ने कहा कि इस वाक़े के बाद कश्मीरियों और कश्मीरी तलबा के खिलाफ मुल्क भर में जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसे फौरन बंद कर देना चाहिए। सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स के नुमाइंदे अगर हिंदू मुस्लिम की नफरत में इजाफा करेंगे तो इससे लश्कर तैयबा मुस्कुराएगा।
مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کو ہدایت دی ہے کہ وہ حیدرآباد میں مقیم 205 پاکستانیوں کو اندرون 2 دن پاکستان واپس بھیج دیں۔ تفصیلات کے مطابق مرکزی حکومت کی جانب سے تمام ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی ریاستوں میں مقیم پاکستانیوں کو ان کے ملک واپس بھیجنے کے اقدامات کریں۔ اسی تناظر میں مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کو فون کیا ہے اور 208 پاکستانیوں کو اندرون 2 دن ان کے آبائی ملک واپس بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ مرکز نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد پاکستانی شہریوں کو ہندوستان چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اس سلسلے میں مرکزی وزارت داخلہ نے پاکستانی شہریوں کی شناخت کرنے کے بھی احکامات جاری کیے ہیں۔ یہ بھی واضح رہے کہ پاکستانی شہریوں کے ویزے پہلے ہی منسوخ ہو چکے ہیں اور پولیس نے حیدرآباد میں بھی پاکستانی شہریوں کی تفصیلات اکٹھا کی ہیں۔ حیدرآباد میں 208 پاکستانی مقیم ہیں، انہیں 2 دن کے اندر ان کے آبائی ملک واپس بھیجا جائے گا۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے نامپلی ایم ایل اے محمد ماجد حسین کی قیادت میں پہلگام واقعے کے خلاف کینڈل لائٹ مارچ نکالا گیا۔ ہزاروں افراد نے مارچ میں حصہ لے کر دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی۔ کشمیر کے پہلگام میں پیش آئے انسانیت سوز واقعے کے خلاف اور متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے کلہین مجلس اتحاد المسلمین حلقہ اسمبلی نامپلی کی جانب سے عیدگاہ بلالی ہاکی گراؤنڈ ماساب ٹینک سے ملا پلی چوراہے تک کینڈل لائٹ مارچ نکالا گیا۔ ایم ایل اے محمد ماجد حسین نے کینڈل لائٹ مارچ کی قیادت کی۔ اس مارچ میں ہزاروں کی تعداد میں محبان مجلس، مجلسی کارکنان، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اور مرد و خواتین کی بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں ترنگا لہراتے دیکھے گئے۔ دریں اثنا حملے کی مذمت کرتے ہوئے پاکستان مخالف نعرے لگائے گئے۔ مظاہرین اپنے ہاتھوں میں پلاکارڈز تھامے نظر آئے جس پر تحریر تھا کہ دہشت گردی روکی جائے اور وہ کشمیریوں کے ساتھ ہیں، دہشت گردی کا خاتمہ کیا جانا چاہیے۔ سکسیس دی اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور طبی ماحول میں تربیت کے لیے ٹوری چوکی، آصف نگر اور پرانی ہرونی برانچز میں لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے پیش نظر اپنے نوعیت کے منفرد تعلیمی اداروں کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ ایسے والدین جو اپنے بچوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہے تو اس سلسلے میں پرسکون عمارت کشادہ کلاس روم میں آپ کی شہزادیوں کی تعلیم و تربیت، حسن اخلاق، حفظ قرآن کریم اور اسپورٹس کے علاوہ طالبات کی خواتین عملے کے ذریعے نگرانی و حفاظت کا اطمینان بخش ماحول ہے۔ تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ کریں اور سکسیس دی اسکول کا انتخاب کریں۔ شکریہ۔ مہاراشٹر تلنگانہ سرحد کے قریب بیجاپور کے گھنے جنگلات میں سیکیورٹی اہلکاروں اور نکسلیوں کے درمیان ہونے والے شدید تصادم میں 12 نکسلی مارے گئے۔ بیجاپور ضلع میں سیکیورٹی اہلکاروں اور نکسلیوں کے درمیان شدید تصادم ہوا، 12 نکسلی مارے گئے۔ حکام کے مطابق ماؤ نوازوں کو بستر ڈویژن کے گھنے جنگلات میں بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ انسداد نیکسل آپریشن کے اے ڈی جی وویکانند سنہا نے بتایا کہ انکاؤنٹر کے مقام سے 10 سے زائد نکسلی نعشیں برآمد ہوئی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے جائے وقوع سے اسلحہ بھی برآمد کیا ہے اور آپریشن اب بھی جاری ہے۔ پولیس حکام نے بتایا کہ 3 اضلاع کے ڈسٹرکٹ ریزرو گارڈ یعنی DRG، سی آر پی ایف کے ایلیٹ جنگل وارفیئر یونٹ کوبرا کی 5 بیٹالین اور سی آر پی ایف کی 229 بیٹالین کے 1500 سے زائد جوانوں نے ریاست تلنگانہ کی سرحد سے متصل جنوبی بیجاپور میں بڑے پیمانے پر نکسل مخالف آپریشن شروع کیا۔ سابق وزیر جگدیش ریڈی نے NDSA رپورٹ پر تنقید کرتے ہوئے اس رپورٹ کو غیر فعال قرار دیا ہے۔ BRS کے سینئر لیڈر و سابق وزیر جگدیش ریڈی نے مرکزی حکومت اور NDSA کی رپورٹ پر سخت تنقید کی۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے الزام عائد کیا کہ KCR کو نقصان پہنچانے کے لیے جان بوجھ کر رپورٹ تیار کی گئی ہے۔ رپورٹ مکمل طور پر غیر فعال ہے۔ جگدیش ریڈی نے بتایا کہ
وہ گجرات کے اس واقعے کا حوالہ دے رہے تھے جس میں تعمیر مکمل ہونے سے پہلے ہی ڈھانچہ گرنے سے 150 افراد ہلاک ہو گئے تھے، پھر NDSA کیوں نہیں کیا گیا؟ انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا یہ کمپنی صرف کالیشورم کے لیے ہی کام کر رہی ہے؟ سابق وزیر نے نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ رپورٹ کو کوڑے دان میں پھینک دینا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ میدی گڈا، کالیشورم اور سنڈیلا پروجیکٹس پر کیے گئے تمام تبصرے بے معنی ہیں اور مرکزی حکومت کے سیاسی خصومت کی وجہ سے رپورٹ تبدیل کی گئی ہے۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد کشمیری طلباء کو تشدد اور ہراسانی کا سامنا، چندی گڑھ میں پھنسی ایک طالبہ نے گھر واپس جانے کے لیے مدد کی گہار لگائی ہے۔ جموں کشمیر کے پہلگام میں ہونے والے وحشیانہ دہشت گردانہ حملے کے بعد ملک بھر میں کشمیری طلباء کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کئی ریاستوں میں ان کے ساتھ تشدد کرنے اور انہیں ہراساں کرنے کی اطلاعات ملی ہیں۔ چندی گڑھ سے ایک کشمیری طالبہ کی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں اس لڑکی نے گھر واپس جانے کے لیے اس کی مدد کرنے کی گہار لگائی ہے۔ طالبہ نے اپنی ویڈیو میں انکشاف کیا کہ مقامی لوگ اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، اسے گالیاں دی جا رہی ہیں اور اس نے کل سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ ایک کیب ڈرائیور کی جانب سے بھی کشمیری مسافرین پر حملہ کرنے اور انہیں زبردستی ٹیکسی سے باہر پھینکنے کا واقعہ سامنے آیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ابھی ویڈیو بنانے کا ایک ہی مطلب ہے کہ ہمیں ہیلپ کی جائے تاکہ ہم گھر سیفلی پہنچے جائے۔ ہم ابھی کشمیری اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی چندی گڑھ میں ہیں، ہمارے ساتھ بہت زیادہ ٹارچر کیا جا رہا ہے، ہمیں بہت زیادہ ڈرایا جا رہا ہے، بہت زیادہ ہم ڈرے ہوئے ہیں۔ ہمارے پہ لوکلز گالیاں دے رہے ہیں، ہمارے پہ گندے گندے چیزیں بول رہے ہیں ہمارے پہ جو ہم سے بیئر نہیں ہو پا رہی ہے۔ کل سے ہم لوگ بھوکے بیٹھے ہیں کیونکہ ہمیں باہر نہیں دیا جا رہا ہے جانے، کیونکہ ہمیں یہاں پہ بہت زیادہ یہ ابھی کیا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے کیا، وہ کیا، یہ کیا، جبکہ ہمارا تو اس میں کوئی انوالومنٹ ہے ہی نہیں۔ ہمیں اس چیز کے لیے بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو ہم ابھی بس اتنا چاہتے ہیں کہ پلیز اینڈ پلیز ہماری ہیلپ کی جائے تاکہ ہم گھر سیفلی پہنچے جائے۔ ہم کیب نہیں کر سکتے ایئرپورٹ تک کیونکہ جو بھی کیب ڈرائیورس ہیں وہ یہاں کے لوکلس ہیں، ہم ان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ وہ ہماری کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوا بھی جن کی ٹکٹس تھی، ان کو کیب سے باہر نکال کے مارا گیا۔ جو میری فرینڈ ہے وہ بھی کل ایئرپورٹ جا رہی تھی تو اس کو بھی کیب سے نیچے نکال کے مارا گیا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں؟ یہاں پہ رہا نہیں جا رہا کیونکہ بھوکے بیٹھے ہیں کل سے۔ رات کے 12 بجے یہاں کے لوکلس آ رہے ہیں، دروازہ پیٹ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں۔ ہم نے یہاں کے نیبر سے ہیلپ مانگی اور وہ بالکل بھی ہیلپ فل نہیں ہے۔ یہ کشمیر کے لوگوں کی طرح بالکل بھی ہیلپ فل نہیں ہے، ہماری کوئی بھی مدد نہیں کی جا رہی ہے۔ اٹس اے ہمبل ریکویسٹ، پلیز ہماری ہیلپ کی جائے، پلیز اینڈ پلیز۔ AIMIM ملّاپلی کارپوریٹر ظفر خان اور مقامی مسلمانوں نے اپنے بازو پر سیاہ پٹیاں باندھ کر پہلگام دہشت گردانہ حملے کے خلاف خاموش احتجاج درج کروایا۔ بیسٹ اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی ہدایت پر ملّاپلی کارپوریٹر ظفر خان نے اپنے علاقے کی مسجد آنے والے مصلیوں میں سیاہ پٹیاں تقسیم کی۔ ظفر خان سمیت تمام مصلی اپنے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھے نظر آئے۔ سبھی نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے خلاف خاموش احتجاج درج کروایا اور اس طرح کی دہشت گردانہ کارروائیوں کی شدید مذمت کی۔ کریم نگر کی ستواہانہ یونیورسٹی میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ امتحانی پرچے، قیمتی کتابیں اور کئی اہم دستاویزات جل کر خاکستر ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ جمعہ کو ستواہانہ یونیورسٹی میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ کی وجہ سے اسٹور روم میں موجود امتحانی پرچے اور قیمتی کتابیں جل کر خاکستر ہو گئی۔ فائلوں کے جلنے کی وجہ سے بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی، تاہم آتش پرو عملے نے آگ پر قابو پا لیا۔ یونیورسٹی حکام آتش زدگی کی وجوہات کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ ستواہانہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر امیش کمار نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آتش زدگی کے اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے اور جو دستاویزات اور فائلیں جل کر خاکستر ہوئی ہیں انہیں پہلے ہی ڈیجیٹلائز کر دیا گیا تھا۔ وائس چانسلر نے بتایا کہ ہر سال اس طرح کے چھوٹے موٹے حادثات پیش آتے رہتے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے آتش زدگی کے اس واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائے گی اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ پیش آئیں۔ پہلگام
पहलगाम दहशत गर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ सिंध तास माहिदे को मुअत्तल कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए दहशत गर्दाना हमले के बाद मरकजी हुकूमत ने कई अहम फैसले किए, जिनमें पाकिस्तान के साथ सिंध तास माहिदे की मुअत्तली भी शामिल है। हिंदुस्तान ने सिंध तास माहिदे को फौरी तौर पर उस वक्त तक मुलतवी कर दिया है जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी की हिमायत बंद नहीं करता। आपको याद दिला दें कि सन 1960 में आलमी बैंक की सालसी में तय पाने वाले इस माहिदे के तहत हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दरियाए सिंध और उसकी माविन नदियों की तकसीम और उसके इस्तेमाल का तयन किया गया था। इस माहिदे से पाकिस्तान को फायदा पहुंचा क्योंकि उन दरियाओं से कुल पानी के बहाव का तकरीबन 80% हिस्सा पाकिस्तान को हासिल होता है, जो शोबे ज़राअत के लिए काफ़ी अहमियत रखता है। ख़ास तौर पर पंजाब और सिंध के सूबों के लिए इसकी काफ़ी अहमियत है। पाकिस्तान ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा है कि सिंध तास माहिदे के तहत मख्तस पानी का रुख मोड़ने की कोई भी कोशिश जंगी कार्रवाई होगी। भारत राष्ट्रीय समिति की सिल्वर जुबली तकरीब के लिए 25 एम्बेसडर कारें तैयार हैं। शेरलिंगमपल्ली हल्के के BRS कायदीन उन कारों के जरिए वरंगल के एलका तुर्ती रवाना होंगे। भारत राष्ट्रीय समिति पार्टी की सिल्वर जुबली तकरीबात के लिए तैयारियां जारी हैं और शेरलिंगमपल्ली हल्के के BRS के रियासती रहनुमा रवि यादव की क़यादत में एम्बेसडर कारें भी तैयार की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि 27 अप्रैल को BRS कायदीन उन 25 कारों के जरिए वरंगल रवाना होंगे। BRS रहनुमा ने मजीद बताया कि BRS की सिल्वर जुबली तकरीबात के लिए 1000 तुलबा और नौजवान पद यात्रा करेंगे। तुलबा और नौजवानों की पद यात्रा का आगाज सिद्दीपेट हल्के के रंगदमपल्ली में शहीदों को खिराज पेश करने के बाद होगा और पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में अपनी जानें गंवाने वालों को भी खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। 2 मिनट की खामोशी मनाई जाएगी। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आदिलाबाद टाउन प्रेसिडेंट नज़ीर अहमद की क़यादत में बाद नमाज जुमा पहलगाम वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुसल्लियों ने बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांधकर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत की। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर मजलिस के आदिलाबाद टाउन प्रेसिडेंट नज़ीर अहमद की क़यादत में मस्जिद नूर खुर्शीद नगर में एक एहतजाजी प्रोग्राम मुनाक़िद हुआ। इमाम व खतीब मस्जिद नूर मौलाना अब्दुल अलीम कासमी की निगरानी में बाद नमाज जुमा तमाम मुसल्लियों ने अपने बाजू पर सियाह पट्टियां बांधकर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत की। इस मौके पर मुफ्ती इनामुल्लाह खान इशाती ने कश्मीर के श्रीनगर को जन्नतुल नज़ीर करार देते हुए कहा कि इस हमले की सख्त मज़म्मत की जानी चाहिए और इस मुल्क में अमन व सुकून का पैगाम पहुँचाया जाना चाहिए। उन्होंने दुआओं का भी एहतमाम किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुल्क की हिफाजत फरमाए और दहशतगर्दों को सफ़े हस्ती से मिटा दे। दुनिया हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुखालिफ नारे भी लगाए गए। एहतजाज में मोहम्मद अशरफ, अफसर हुसैन और मुसल्लियों की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम हज कैंप 2025 की तैयारियों का आगाज कर दिया गया। आज़मीन के काफिलों की रवानगी का 29 अप्रैल से आगाज होगा। सैयद गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सज्जाद अली की ज़ेर निगरानी हज हाउस नामपल्ली में हज कैंप 2025 के इनेकाद की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। आज़मीन के लिए मौसर इंतजामात किए जा रहे हैं। हज कैंप का आगाज 26 अप्रैल से होगा। तेलंगाना हज कमेटी के आज़मीन हज का पहला काफिला 29 अप्रैल को रवाना होगा और 29 मई तक आज़मीन की रवानगी का सिलसिला जारी रहेगा। पहला काफिला रात देर गए 2:40 पर हैदराबाद से मदीना मुनव्वरा के लिए परवास करेगा। हज फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक इब्तदाई 7 काफिले हैदराबाद से मदीना मुनव्वरा जाएंगे, जबकि माबाकी काफिले हैदराबाद से जेद्दा के लिए परवास करेंगे। आज़मीन हज को फ्लाइट के 48 घंटे कबल हज कैंप में रिपोर्ट करने को कहा गया है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के सदर नशीन मौलाना गुलाम अफजल बियाबानी ने मुख्तलिफ महकमे जात के
عہدیداروں سے بات چیت کرتے ہوئے تمام انتظامات کا جائزہ لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ حیدرآباد امبیرکشن پوائنٹ سے جملہ 12,000 عازمین کی روانگی عمل میں آئے گی، جن میں مختلف ریاستوں کے عازمین بھی شامل رہیں گے۔ تلنگانہ حج کمیٹی کے عازمین کی تعداد تقریباً 7,000 رہے گی۔ کرناٹک کے کلابرگی میں جگت سرکل پر پاکستانی پرچم لگانے اور بغیر اجازت احتجاج کرنے پر پولیس نے بجرنگ دل کے اراکین کو حراست میں لے لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ بجرنگ دل کے ارکان نے کلابرگی کے جگت سرکل، شہر کے کئی اہم مقامات پر اور بیت الخلاء کے قریب پاکستان کے جھنڈے لگا کر دہشت گردانہ حملے کے خلاف احتجاج کیا۔ جائے وقوع پر پہنچے انٹیلیجنس محکمے اور برہما پور پولیس کے اہلکاروں نے ان جھنڈوں کو ہٹا دیا۔ اس واقعے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے سٹی پولیس کمشنر ڈاکٹر شرن پا نے کہا کہ مختلف تنظیمیں دہشت گردی کی کارروائیوں کی مذمت میں مختلف طریقوں سے احتجاج کر رہی ہیں۔ شہر میں کچھ افراد کو بغیر اجازت پاکستان کے جھنڈے لگاتے دیکھا گیا۔ سی پی نے کہا کہ فی الحال بجرنگ دل کے ارکان کو بغیر اجازت احتجاج کرنے پر حراست میں لیا گیا ہے۔ کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ جموں کشمیر میں امن کا قیام انتہائی ضروری ہے، حکومت کو اس کے لیے سنجیدہ کوشش کرنی چاہیے۔ جموں کشمیر کے پہلگام دہشت گرد واقعے کے خلاف مرکزی حکومت کی جانب سے کل جماعتی اجلاس منعقد ہوا۔ کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے ایل او پی راہل گاندھی کے ہمراہ اجلاس میں شرکت کی۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ جموں کشمیر میں امن کا قیام انتہائی ضروری ہے، حکومت کو اس کے لیے سنجیدہ کوششیں کرنی چاہیے۔ دریں اثنا انہوں نے اس واقعے میں سیکیورٹی کی کوتاہی کا معاملہ اٹھایا، لیکن دہشت گردی سے نمٹنے میں حکومت کی مکمل حمایت بھی کی۔ اجلاس میں وزیر اعظم نریندر مودی کی غیر موجودگی پر بھی ملکارجن کھڑگے نے تنقید کی اور کہا کہ اجلاس میں موجود سبھی لوگوں نے حملے کی مذمت کی ہے اور اپوزیشن پارٹیوں نے زور دیا ہے کہ حکومت کے ساتھ وہ مکمل تعاون کریں گے تاکہ یہ پیغام دیا جا سکے کہ ملک متحد ہے۔ ایکسائز انفورسمنٹ ٹیم نے ایپا سوسائٹی علاقے کے ٹروپس بار میں شراب میں ملاوٹ کے الزام میں 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ ایکسائز انفورسمنٹ کی ایک ٹیم نے جمعہ کو حیدرآباد کے ایپا سوسائٹی علاقے میں واقع ٹروپس بار میں شراب میں ملاوٹ کرنے پر 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ اس دوران 1.5 لاکھ روپے مالیتی شراب ضبط کی گئی۔ یہ واقعہ لنگمپلی ایکسائز پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آیا۔ آفیسر جیون کرن کی قیادت میں ایکسائز کی ایک ٹیم نے پایا کہ بار کا لائسنس تجدید نہیں کیا گیا ہے اور لائسنس فیس بھی ادا نہیں کی گئی ہے۔ انفورسمنٹ ٹیم نے جب بار کا معائنہ کیا تو انہوں نے پایا کہ ستیہ نارائن اور پنیت مہنگی شراب کی بوتلوں میں سستی شراب ملا رہے تھے۔ حکام نے 75 ملاوٹ شدہ شراب کی بوتلیں اور 55 خالی بوتلیں ضبط کی ہیں۔ بار کے لائسنس ہولڈر ادیا کمار ریڈی، مینیجر وی ستیہ نارائن ریڈی اور ملازم پنیت پٹنائک کے خلاف معاملہ درج کیا گیا ہے اور جانچ لنگمپلی ایکسائز اسٹیشن کو سونپ دی گئی ہے۔ زما اردو فاؤنڈیشن کی جانب سے کاغذ نگر ریلوے اسٹیشن پر مسافرین میں اور آٹو ڈرائیورز و دیگر میں چھاچھ تقسیم کی گئی۔ انعام الرحمان زما صدر زما اردو فاؤنڈیشن کی زیر صدارت ہر سال موسم گرما میں کاغذ نگر ریلوے اسٹیشن پر مسافرین میں اور آٹو ڈرائیورز میں چھاچھ کی تقسیم کی جاتی ہے۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے انعام الرحمان زما اور ان کی ٹیم نے کاغذ نگر ریلوے اسٹیشن پر سفر کر رہے مسافرین، دھوپ کی شدت سے پریشان آٹو ڈرائیورز اور آس پاس کے بے سہارا افراد کو گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے ان میں چھاچھ تقسیم کی۔ صدر زما اردو فاؤنڈیشن نے چھاچھ کے فوائد بیان کرتے ہوئے کہا کہ موسم گرما کا آغاز ہو چکا ہے، درجہ حرارت میں شدید اضافہ ہونے سے ہر کوئی پریشان ہے اور ایسی صورتحال میں جسم کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے چھاچھ نہایت ہی مفید چیز ہے۔ چھاچھ تقسیم پروگرام کے دوران فاؤنڈیشن کے آرگنائزر سیکریٹری توقیر الزما، سمیر مظفر و دیگر موجود تھے۔ سوریہ پیٹ کے بی آر ایس ایم ایل اے جگدیش ریڈی نے بی آر ایس کے کارکنان اور مداحوں کی سائیکل ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ سوریہ پیٹ ضلع کے کسان بیل گاڑی کے ذریعے ورنگل میں منعقد بی آر ایس کی سلور جوبلی تقریب میں شرکت کے لیے روانہ ہوئے۔ جمعہ کو
BRS کارکنان اور مداحوں نے سائیکل ریلی نکالی اور ورنگل کے لیے روانہ ہوئے۔ سابق وزیر و سوریہ پیٹ MLA جگدیش ریڈی نے BRS کے کارکنان اور مداحوں کی سائیکل ریلی کا جھنڈی دکھا کر آغاز کیا۔ سائیکلوں کے ذریعے ورنگل جانے والے کارکنان اور مداحوں کا BRS کیڈر کی جانب سے مختلف مقامات پر استقبال کیا گیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور،